وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 204 سے آیت نمبر 211 204 سے لے کر 211 اس صفحے پر آغاز میں پھر پروردگار عالم لوگوں میں سے ایک شخص کے کردار کو پیش کرتا ہے اور دعوت عبرت دیا جاتا ہے کہ لوگوں میں وہ بھی ہے کہ جس کی بات دنیا کی زندگی میں بظاہر بہت میٹھی اور بہت اچھی لگتی ہے، یعنی جب وہ آتا ہے اور بات کرتا ہے تو اپنی گفتگو کو بہت عمدگی کے ساتھ ترتیب دے کر پیش کرتا ہے اور اللہ کو اپنی بات پر جو اس کے دل میں ہے گواہ بناتا ہے، مگر کیس یہ ہے کہ وہ سخت کینہ ور ہے، یعنی دل کے اندر نفرت بھی ہے، بغض بھی ہے، چاہتا ہے کسی طرح سے پیغمبر اکرم کو اور پیغمبر اکرم کے دین کو نقصان پہنچائے، مگر باتیں اس کی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں۔ ظاہر یہ منافقین میں سے کسی کا تذکرہ ہے، بعض نام بھی آئے ہیں، مگر بہرحال ایک کردار کے ذریعے سے ایک مینٹلٹی اور مائنڈ سیٹ کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر ان کا اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ بھی بتایا گیا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ وہ زمین پر فساد کرتے ہیں اگر ان کو موقع مل جائے، اور خاص طور پر اگر وہ برسر اقتدار آ جائیں، تولا کے ذریعے سے اقتدار کو بھی سمجھا گیا، تو وہ زمین پر فساد بچائیں گے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتیوں کو خراب کریں گے، وَالنَّسْلَ، اور نسلوں کو برباد کر دیں گے، اور اللہ یقیناً فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ان کی دوسری صفت ہوئی۔ پہلی بات کہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا، اپنے دل میں موجود باتوں پر خدا کو گواہ بنانا جبکہ اس کے دل میں کینہ ہے۔ دوسری بات کہ موقع مل جائے تو فساد سے نہیں چوکتے۔ تیسری ان کی بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر کوئی نصیحت کرے کہ بھئی اللہ کے غضب سے بچو، تو اس موقع پر بھی غرور ان کے آڑے آ جاتا ہے اپنے گناہ کے لیے،
یعنی کہیں کسی جگہ پر اگر ایکسپوز ہو جائے، پورے ہی اگر ایکسپوز ہو جائے تو وہ منافق کہاں رہے گا؟ منافق رہتے ہوئے کہیں کسی موقع پر ایکسپوز ہو جائے اور کوئی نصیحت کرے تو گناہ کے موقع پر وہ اپنے غرور کی وجہ سے اصرار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ایک اور کردار ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اگر آپ پچھلے صفحے کے ساتھ اس کو لنک کریں تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میں وہ بھی ہے کہ جس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے پروردگار مجھے دنیا میں سب کچھ عطا کر دے، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں پروردگار نے کہا تھا کہ وہ ہیں لوگوں میں سے کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمیں دنیا کی اچھائیاں اور نیکیاں بھی عطا کر اور آخرت کی بھی، اور جہنم کے آگ سے اور عذاب سے بچا لے۔ یہاں پر تیسرا کریکٹر آ گیا کہ جو منافقت کے ساتھ اپنی باتوں کو اس طرح سے پیش کرتا ہے اور اس کا کریکٹر ایسا ہے۔ اب آخر میں جب کردار اپنی پوری بلندی پر پہنچتا ہے تو پروردگار عالم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں وہ بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور مرضی پروردگار کو خریدتا ہے، خوشنودی خدا کو حاصل کرتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بہت بڑا شفیق ہے۔ یہ آیت حضرت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی کہ جب مولا کائنات شب ہجرت پیغمبر اکرم کے فرمائش پر پیغمبر اکرم کے بستر پر لیٹ گئے۔ پیغمبر اکرم اس موقع پر رات کو مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ امیر المومنین کے حوالے انہوں نے امانتیں کی جو مشرکین ہی کی تھیں زیادہ تر، اور یہ کہا کہ علی اگلے دن تم یہ مشرکین کو امانتیں دینے کے بعد، یعنی جب موقع ملے پیغمبر اکرم کے آگے نکل جانے کے بعد، یہ امانتیں ان کو پہنچا کر اور پیغمبر اکرم کے گھر کی بعض خواتین کو لے کر پھر مولا علی کی ذمہ داری تھی کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں۔ تو پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو یہ کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، تاکہ مشرکین یہی سمجھیں کہ پیغمبر اکرم اپنے گھر میں ہیں اور پیغمبر اکرم اس موقع پر رات کو نکل گئے۔ تو پیغمبر اکرم کے لیے امیر المومنین نے اپنی جان کو فدیہ قرار دیا اور پیغمبر اکرم سے صرف اتنا سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے یہاں پر سو جانے سے آپ کی جان تو بچ جائے گی؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بالکل، بے شک، اور امیر المومنین ساری رات وہاں پر سوتے رہے۔ یہ بھی حکم پروردگار پر عمل کا ایک عجیب مظاہرہ ہے کہ وہ جو رات بھر جھاگ کر عبادت کرنے والا اور مصلی پر سجدہ اور قیام اور رکوع کرنے والا ہے، وہ حکم خدا ہی کی خاطر ساری رات اس کیفیت میں کہ جب چاروں طرف دیواروں کے پاس تلواریں کھچی ہوئی تھی، اندر مکان میں امیر المومنین پیغمبر اکرم کے بستر پر آرام سے سو رہے تھے۔ اس کی تفصیلات ظاہر ہے کہ اپنے مقام پر ہیں، مگر اگر آپ کچھ حوالہ جات اس حوالے سے نوٹ کرنا چاہیں تو حضرت علامہ امینی نے الغدیر کے اندر بہت سے حوالے اس کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی غزالی نے احیاء العلوم کے اندر، ابن سباغ مالکی نے فصول المحمہ کے اندر، سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اسی طرح سے تاریخ طبری میں، سیرت ابن حشام میں، سیرت حلبی میں، تاریخ یعقوبی کے اندر اور دیگر مقامات پر یہ واقعہ آپ کو تفصیل سے مل جائے گا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی اس حوالے سے بہت کچھ شرح نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے۔ ابو جعفر اسکافی کا بھی اسی طرح کا تبصرہ ہے، اور پیغمبر اکرم کے بستر پر مولا علی کے سونے کے اس واقعے کو تواتر سے تعبیر کیا ہے کہ اس کا انکار غیر مسلموں اور کم ذہن لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کوئی اختلاف بھی ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ شیعہ سنی سبھی امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں اور مولا کے فضائل کو پسند کرتے ہیں، مگر ضرور تاریخ کے اندر ایک ایسا تاریخ دور گزرا ہے کہ جب امیر المومنین کے فضائل کے اوپر پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کی گئی اور مولا کے رد میں اور مولا کے خلاف باقاعدہ احادیث گڑھنے کا ایک رواج تھا، خاص طور پر شام میں۔ تو اس موقع پر یہ بھی ہمیں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ امیر المومنین کی شان میں نازل ہونے والی اس آیت کے بارے میں کئی ہزار درہم کی رشوت دے کر کوشش کی گئی کہ اس کا شان نزول بدلا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ ابن ملجم جو کہ علی علیہ السلام کا قاتل ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی، جو بڑی بدقسمتی ہے۔ مگر میں اس کی تفصیل میں اب اور زیادہ یہاں پر نہیں جاتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ پروردگار عالم نے یہاں پر
باقاعدہ تعریف کے انداز میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ پروردگار عالم نے عمومی طور پر مومنین کا ذکر کرتے ہوئے سورہ توبہ کے اندر یہ کہا کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا، مگر یہاں پر معاملہ جو امیر المومنین کا ہے وہ اس سے بھی بالا تر ہے کہ مرضی پروردگار کے عوض خدا نے یہ کہا کہ وہ اپنے نفس کو بیچتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، سلم میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سلم کی ایک تعبیر کی گئی خود اسلام، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد امن و صلح، کہ اسلام خون ریزی کا خواہ حامی نہیں ہے بلکہ وہ پسند کرتا ہے کہ امن و امان کی فضا کو باقی رکھا جائے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ شیطان کے جو فٹ سٹیپس ہیں اس کی اتباع مت کرو، وہ یقیناً تمہارا دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب آگے تھوڑا سا ایک ڈانٹنے والا انداز ہے پروردگار کی طرف سے کہ اب اگر اس کے بعد کہ کھلے ہوئے احکام تمہارے پاس آ چکے پھر بھی اگر تم ڈگمگا جاؤ تو جانے رہو کہ اللہ بڑا زبردست ہے، سوجھ بوجھ والا ہے۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال مسلمانوں کے بارے میں اس بات کا امکان تو ہے کہ پروردگار عالم کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ڈگمگانے کا امکان ہے، جبکہ بینات بھی آ جائیں۔ بینات کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیز بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے، اس کے بارے میں نص ہو واضح طور پر، پھر بھی لوگ اس کے بارے میں ڈگمگا جائیں۔ تو خود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت احتیاط کے ساتھ بھی ہم یہ کہیں تو بہرحال موقف تو یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین کا جو حق تھا وہ جو ہٹایا گیا تو وہ اس کے بعد اسی آیت کا اور اس جیسی دوسری آیتوں کا وہ مصداق بنتے ہیں۔ تو وہ اعتراض بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب واضح طور پر بیان کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد کوئی ماننے سے انکار کر دے۔ یہ پروردگار عالم واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ڈگمگا جاؤ بعد اس کے کہ بینات تمہارے پاس آ چکے ہیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، زبردست بھی ہے اور سوجھ بوجھ والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ایک استفہام انکاری، یعنی ایک سوال ایسا کہ جس کے اندر انکار موجود ہے کہ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود اللہ آ جائے گا سفید بادلوں کے سائے میں اور فرشتے آ جائیں گے؟ معاملہ تو پہلے ہی صاف ہو چکا، وقضی الامر، در این حال کے پہلے ہی بات کو واضح کیا جا چکا ہے۔ تو اگر کوئی اس انتظار میں ہے تو یہ چیز محال ہونے کے ساتھ پروردگار عالم کی منشا کے بھی خلاف ہے کہ مثلا فرشتوں کے کیس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں محال نہیں ہے، مگر پھر اس کے بعد پروردگار عالم کا جو امتحان تھا وہ کہاں باقی رہتا ہے؟ امتحان تو ہے ہی اس طرح سے کہ پروردگار عالم نے انسان کو عقل استعمال کرنے کی دعوت دی کہ وہ رسول کے پیغام پر غور کرے اور اس کو قبول کرے، اور بالآخر اللہ ہی کی بارگاہ میں سب کی بازگشت ہے۔ جو آخری آیت اس سلسلے کی صفحے پر ہے اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنے کھلے ہوئے معجزات، آیت یہاں پر معجزے کے معنی میں استعمال ہوئی کہ بینہ، آیتم بینہ ہم نے عطا کی، مگر جو اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد بدل دے تو جان لے کہ وہ اللہ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، واضح بات آ گئی، معجزات بھی آ گئے، پھر بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ مسلمانوں کے کیس میں بھی بالکل ممکن ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے حوالے سے تنبیہ بھی کی گئی ہے پیغمبر اکرم کی حدیث میں کہ جو انہوں نے کیا یہ مسلمان بھی کریں گے۔ تو بہت ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر نعمت خدا کے بدلنے کا ذکر ہے، اور جو غدیر سے متعلقہ آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے نعمت کے تمام کرنے کا اعلان کیا تھا کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا، جب مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ تو یہاں پر ان دونوں آیتوں کو آپ ملائیے تو پھر واپس سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے بعد اس کے کہ وہ آ چکی ہے تو پھر اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ان تمام تفسیروں سے سب کے سب متفق ہوں، مگر آیتوں کو آیت کے ذریعے سے ہی اگر دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ صرف غور و فکر کی دعوت ہے، قبول کرنے پر کسی قسم کا کوئی جبر نہ ہو سکتا ہے نہ ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔